السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں سب اچھے سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ افغانی آملیٹ کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں۔ یہ بہت ہی مزیدار اور کم ٹائم میں بن جانے والی ریسیپی ہے، تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور آپ کا کھانے کا بار بار دل کرے گا۔ اس کے لیے جو میں نے 2 عدد آلو لیے تھے اور اس کو میں نے کرش کر لیا تھا کدوکش کی مدد سے، اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اس کو کرش کیا، اور اس کے ساتھ میں نے ٹماٹرز کو بھی کرش کر لیا تھا اور پیاز بالکل چھوٹا چھوٹا چاپ کر لیا ہے، ہری مرچیں اور ہرا دھنیا ہے جو ہمیں اس کے لیے چاہیے ہوگا۔ تو چلیں ہم اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ میں نے ایک پین لیا ہے، یہاں پہ ہم اس میں آئل ایڈ کر کے یہ جو آلو ہم نے کرش کیے تھے یہ ایڈ کر دیں گے، اور اس کو ہم آئل میں ہی فرائی ہونے دیں گے 5 سے 10 منٹ تک۔ جب آپ کو لگے کہ یہ بالکل سوتے ہو چکے ہیں اور آلو جو ہیں وہ ہمارے گل چکے ہیں، تو اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ان کی جو لک ہے وہ بھی چینج ہوگی، اٹس مین کہ یہ ہمارے سوتے ہو گئے ہیں آلو۔ یہاں پہ میں نے جو باریک کٹی ہوئی پیاز تھی وہ ایڈ کی ہے، اس کے ساتھ ہم اس کو تھوڑا جو ہے وہ مکس کریں گے، اتنا پکائیں گے کہ ہمارا جو پیاز ہے وہ بھی سافٹ ہو جائے۔ اس کے بعد میں نے اس میں ٹماٹر ایڈ کر دیے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم جو مسالے ہیں وہ ایڈ کریں گے، جس میں ہلدی ہے اور لال مرچ ہے، نمک ہے، آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہم جو ہے اس میں 2 ایگ ایڈ کریں گے، اور جو ہم نے ہری مرچیں اور ہرا دھنیا جو ہے وہ چاپ کیا تھا چھوٹا چھوٹا، وہ ہم اس میں ایڈ کر کے اور اس کو ہم 15 منٹ تک جو ہے وہ دم پہ رکھ دیں گے، تاکہ جو ہمارے انڈے بھی ہیں وہ بھی اچھے سے پک جائیں، اور اس کے ساتھ جو آلو بھی ہیں وہ بھی بہت اچھے سے ہمارے فرائی ہو جائیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ میں نے اس کو جو ہے دم پہ رکھ دیا ہے۔ یہاں پہ آپ اس کی جو ہے وہ فائنل لک دیکھ سکتے ہیں، یہ کتنے مزیدار بنے ہیں ہمارا افغانی آملیٹ۔ منہ میں پانی آ رہا ہے اس کو دیکھ کے، تو آپ بھی اس طریقے سے ٹرائی کیجیے، بہت اچھی ریسیپی ہے۔ اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے۔ ٹل نیکسٹ ویڈیو، تھینک یو، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔